As you mentioned that this year is the 10th anniversary of اس BRI. سال چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو 10واں سال اور چین پاکستان اقتصادی راہداری کو 10 سال ہو گئے ہیں۔ اس سالگرہ سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں؟ Yes, on this occasion we are hoping to organize. جی ہاں، اس موقع پر ہم امید کر رہے ہیں کہ سی پیک کو 10 سال مکمل ہونے پر سربراہی اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ ہم چین اور دیگر BRI ممالک کی سینئر قیادت کو پاکستان میں سی پیک کی کارکردگی دکھانے کے لیے مدعو کریں گے، اور ہم ایک خصوصی JCC اجلاس منعقد کرنے کے لیے بھی پر امید ہیں، جسے مشترکہ رابطہ کمیٹی کہتے ہیں، اور یہ سی پیک کا اعلیٰ ترین فورم ہے تاکہ ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے کی سمت متعین کرنے کے لیے کچھ نئے منصوبوں کی بھی منظوری دے سکیں۔ We see that Pakistan is currently facing پاکستان کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے، جیسا کہ امریکی ڈالر کی کمی۔ اس بحران سے کیسے نکلا جائے؟ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ Well, Pakistan is currently facing economic crisis. پاکستان اس وقت متعدد وجوہات کی بنا پر معاشی بحران میں گھرا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے سب سے پہلے گزشتہ 4 سالوں کے ناقص معاشی انتظام کی وجہ سے، پھر وبائی مرض، اور پھر روس یوکرین تنازع پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم حال ہی میں بدترین ماحولیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی تباہ کاری کا شکار ہوئے ہیں، جس سے ہمیں $30 بلین کا نقصان ہوا۔ اس لیے نئی حکومت معیشت کی بحالی اور استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگلے چند سالوں کے لیے پاکستان کی اولین ترجیح ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس کو بہتر بنانا ہے، کیونکہ صرف اپنی ایکسپورٹ کو بہتر بنا کر ہی ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں، جسے پھر ماضی میں لیے گئے قرضوں کی مد میں واپس کرنا ہے۔ اب BRI اور علاقائی تعاون پیدا کرنے کی جو کوشش ہم کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کے لیے چین اور دیگر BRI ممالک کے ساتھ مزید تجارت کرنے کے بے پناہ مواقع پیدا ہوں گے۔ احسن اقبال نے قرض کے جال کے حوالے سے رد عمل دیتے ہوئے کہا، مغربی میڈیا دنیا بھر میں چینی سرمایہ کاری کے خلاف پروپیگنڈا مہم میں سب سے آگے رہا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں حالیہ افواہوں نے جنم لیا ہے کہ چینی پاکستان کو غیر پائیدار قرضے دے رہے ہیں تاکہ ملک کو ایسے قرضوں میں پھنسایا جا سکے جسے وہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اس سے چین کو گوادر کا کنٹرول دینے اور گلگت بلتستان کو چین کے حوالے کرنے میں پاکستان کا فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ See, first of all, I would say that the third سب سے world or پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تیسری دنیا یا ترقی پذیر دنیا وبائی مرض کی وجہ سے، پھر روس یوکرین تنازع کی وجہ سے جس نے مصنوعات کی سپلائی کے عمل کو شدید متاثر کیا، آج ایک گہرے بحران میں گھری ہوئی ہے۔ ہر ملک اپنے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ BRI بہت بڑی امداد کی پیشکش کرتا ہے، اور اگر G7 ممالک بھی انفراسٹرکچر فنڈ قائم کرتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ہمیں انہیں مسابقتی پروگرام کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ان اقدامات کو باہمی مقابلے کے طور پر دیکھنے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے کام کی تکمیل کر رہے ہیں، اور ترقی یافتہ دنیا کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ We also see, according to the latest State Bank تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجودہ زر مبادلہ کے ذخائر میں حال ہی میں بیرونی قرضوں کی فراہمی کی وجہ سے $354 ملین کی کمی واقع ہوئی ہے۔ آپ کے خیال میں امریکی شرح سود میں اضافہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کو کس حد تک متاثر کرے گا؟ well, now our reserves are improving. We اب have ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بہتر ہو رہے ہیں۔ ہم نے $10 بلین کی سطح کو چھو لیا ہے۔ حکومت پاکستان کے ذخائر کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ یورپ، امریکہ یا کسی بھی جگہ دیکھیں تو مہنگائی کی شرح بڑھ رہی ہے۔ مرکزی بینک اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ پالیسی ریٹس میں اضافہ کر دیا جائے، لیکن اس سے معیشت سست پڑ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ چین مارکیٹ کے لیے کھل رہا ہے۔ یہ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے، کیونکہ چین کی مارکیٹ میں کنزمپشن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے۔ چین کی ترقی عالمی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لے آئے گی۔ we also see that RMB China has ramped ہم یہ up. بھی دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ برسوں میں چین اپنی غیر ملکی تجارت میں خاص طور پر بیلٹ اینڈ روڈ ممالک کے ساتھ RMB کلیئرنس اور سیٹلمنٹ کے لیے حمایت بڑھا رہا ہے۔ امریکی ڈالر کی غیر مستحکم پالیسیوں کے پس منظر میں آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ yes, we are also promoting transactions in RMB. ہم بڑے منصوبوں کے لیے
RMB میں لین دین کو فروغ دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ML1 پروجیکٹ جو تقریباً 8 سے 9 بلین ڈالر کا منصوبہ ہے، ہم اس کے معاہدے کو RMB میں ڈھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے ہمیں تجارت میں ڈالر کا زیادہ استعمال نہیں کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ہم اس آئیڈیا کی حمایت کرتے ہیں اور ہم پہلے ہی چین کے ساتھ مل کر RMB میں بڑے منصوبوں کے لین دین کے لیے آزمائشی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں۔ You have stated many times before آپ that پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ سی پیک کی تعمیر کے موقع سے فائدہ اٹھانا ضروری ہے۔ آپ کے خیال میں مواقع کے بنیادی پہلو کون سے ہیں؟ I think the real opportunity of میرے CPEC خیال میں سی پیک کا اصل مقصد اب صنعتی تعاون میں مضمر ہے۔ ہم نے بنیادی ڈھانچے کے لیے بہت اچھی بنیاد رکھی ہے اور اب ہمیں بزنس ٹو بزنس تعاون کو حاصل کرنا ہے۔ صنعتی تعاون روزگار کے مواقع پیدا کرے گا اور پاکستان کی معیشت کو زرعی معیشت سے صنعتی معیشت میں اپ گریڈ کر دے گا۔ ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنانے پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دنیا میں مقابلے کی معیشت بن سکیں۔ میں مستقبل کے لیے سی پیک میں بہت سے مواقع دیکھ رہا ہوں۔ textile export, like garment export, increase. گزشتہ سال پاکستان کی چین کے لیے ملبوسات کی برآمدات میں 30% اضافہ ہوا۔ آپ پاکستان کے ٹیکسٹائل سیکٹر کی برآمدی صلاحیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ Pakistan has a very strong strength in textile sector and there are many پاکستان میں ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت زبردست صلاحیت موجود ہے اور بہت سے دیگر شعبے بھی ہیں، مثلا زراعت، گوشت اور ٹیکنالوجی، جن میں پاکستان چین کو خدمات فراہم کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے 5E فریم ورک جس پر ہم نے کام کیا ہے میں برآمدی عمل کو اولین ترجیح بنایا ہے۔ پہلا ای برآمد سے متعلق ہے، یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا ای پاکستان ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہمیں نوجوان آبادی کو ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹولز تک رسائی دے کر پاکستان کے لیے فائدہ مند بنانا ہے۔ تیسرا ای ماحولیات کے لیے ہے، ہم کلائمیٹ ڈیزاسٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ خطرے سے دوچار ہیں، ہمیں خوراک اور پانی کی حفاظت پر کام کرنا ہے۔ چوتھا ای انرجی کے لیے ہے، انرجی کے بغیر معیشت جدید نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہمیں فوسل فیولز سے رینیویبل فیولز کی طرف منتقل ہونا پڑے گا۔ حکومت اب 10,000 میگا واٹ شمسی توانائی کا پروجیکٹ شروع کر رہی ہے۔ اور پانچواں ای ایکویٹی کے بارے میں ہے، جب آپ ترقی کرتے ہیں تو آپ کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ اس کے ثمرات ہر کسی تک پہنچائے جائیں، ہر کسی کو اپنا حصہ اور خوشحالی ملنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آن پہنچا ہے کہ ہمارے مستقبل کے تمام مسائل کا حل ایکسپورٹ کے شعبے میں ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر حکومت اب خاص توجہ دے رہی ہے۔